اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بخاری شریف توحید کی پیروی اور زحمیہ و دوسرے گمراہ فرقوں کی تردید کا بیان۔ حدیث نمبر 992۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا، میں نے اپنے نفس ذات پر لازم قرار دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ تحریر لکھا ہوا کلام عرش پر اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وضاحت: آیت کریمہ سورۃ مائدہ 5 آیت 116 اور حدیث مبارک میں باری تعالیٰ کے لیے لفظ نفس کا استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد اس کی پاک ذات ہے جو سب سے بلند و اعلیٰ صفات والی ہے۔ حدیث نمبر 993۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اپنے علم اور فضل و کرم سے اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر اس نے مجھے اپنے نفس جی میں یاد کیا تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کروں گا، اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر جماعت فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری جانب ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز نزدیک ہوتا ہوں، اگر وہ ایک گز مجھ سے قریب ہو تو میں 2 گز اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ وضاحت: اس حدیث میں بھی لفظ نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ پوشیدہ طور پر اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح یاد کرتا ہے کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، اور اگر بندہ کھلے طور پر بھری مجلس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعلیٰ اور افضل مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 994۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت سورۃ انعام 6 آیت 65 اتری، ترجمہ: اے پیغمبر کہہ دے وہ اللہ ایسی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، تو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ بوجہک، یا اللہ میں آپ کے مبارک چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ آیت اتری، یا تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور آپس میں لڑا دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلے والے عذابوں کے مقابلے میں آسان ہے، کیونکہ پہلے کے عذابوں میں سب لوگ تباہ ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی منتخب حدیث جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ آپ کا موٹیویشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔ قرآن، حدیث اور بچوں کو دین سکھلانا ماں باپ کا فرض ہے۔